الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. آج الحمدللہ ہمارے دوست سید فاخر صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد ابراہیم فاخر نے اور ان کے ایک ساتھی حافظ محمد احمد عاصم نے فاس یونیورسٹی پشاور کے ہاسٹل میں قرآن مجید تراویح میں مکمل کیا. اس وقت ہمارا جو بیان ہے یہ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. وہاں کے احباب بھی جمع ہیں اور ابراہیم فاخر کے عزیز و اقارب بھی پوری دنیا سے اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور ہم یہاں پر جامع العلوم عیدگاہ میں خانقاہ اختریہ شرفیہ میں بہت سے احباب کے ساتھ مرد بھی اور خواتین کے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک احسان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان پیغمبر تم میں بھیجا ہے، اور اس نے سب سے بڑا احسان پہلا تم پر یہ کیا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن مجید کو اس نے تم پر پڑھا. اللہ کے اس کلام کو، اس وحی الہی کو جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ اس پیغمبر نے تمہیں پڑھ کے سنایا اور تمہیں سکھایا، پڑھایا بھی، سنایا بھی، پڑھایا بھی کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے وحی، اور اس پر تمہیں کیا ملے گا. اور حافظ قرآن کی چونکہ انا لہ الحافظون فرمایا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور حافظ کو ٹائٹل اپنے نام میں سے دیا ہے، حافظون میں سے حافظ دیا ہے. حافظون جمع لائے ہیں کیونکہ ایک نشان جس طرح بادشاہ کہتے ہیں ہم کریں گے. انا لہ الحافظون میں سے حافظ کا جو ٹائٹل ہے، جو اللہ کا نام ہے، یہ قرآن کے محافظ کو دیا ہے. اللہ کے دین کی بہت سی حفاظت کے شعبے ہیں، لیکن یہ ٹائٹل جو ہے نا خاص اپنا حفاظت کا ٹائٹل ہے. حالانکہ جو عالم ہے وہ بھی دین کی حفاظت کر رہا ہے، جو تبلیغ میں لگا ہے وہ بھی دین کی حفاظت کر رہا ہے، جو جہاد کر رہا ہے وہ بھی تبلیغ کی حفاظت کر رہا ہے، دین کی حفاظت کر رہا ہے. بے شمار شعبے ہیں. جو چندہ دے رہا ہے مدرسے کو، مسجد کو، وہ بھی دین کا محافظ ہے، مسجدیں بھی دین کی محافظ ہیں. لیکن لفظ حافظ جو ہے، جو ٹائٹل ہے، یہ صرف اس کو دیا ہے جس کے سینے میں 30 سپارے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. حالانکہ سارے حافظ ہیں، سارے محافظین ہیں. فرمایا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماخذ ہے، یہ اصل ہے. اگر قرآن محفوظ نہ رہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے پیغمبر السلام نے بھی کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور کس کس طریقے پر وحی آپ پر آئی، اور آپ نے اس وحی کی سختیوں کو برداشت کیا. اور پھر صحابہ کرام کو سکھانے میں بھی مشقت اختیار کی کہ ان کو آزاد نہیں چھوڑا. ایک زیر و زبر پر بھی ان کی پکڑ فرمائی، نہیں اس کو ایسے پڑھو، اس کو ایسے پڑھو، بلکہ ادائیگی کے طریقے بھی بتایا کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے. یعنی یہ جو تجوید کا علم ہے یہ خود پیغمبر اسلام سے ہی آیا ہے، کیونکہ آپ نے تجوید کے ساتھ صحابہ کو پڑھایا ہے. اسی سے بعد میں اس کو قانونی شکل دے دی اور کتابی شکل دے دی، تاکہ بعد میں امت جو ہے وہ اس لکھے ہوئے سے بھی استفادہ کر سکے. جس طرح یہ قرآن مجید زبانی پڑھایا گیا، کیونکہ زبانی نازل ہوا تو زبانی پڑھایا گیا، زیادہ زبانی پڑھا جاتا ہے. اسی وجہ سے نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا آج رواج، بھی قرآن دیکھ کر نماز میں پڑھ رہے ہیں. بھائی نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن کی اصل ہے ہی زبانی.
قرآن کی اصل ہے ہی زبانی. وہ کسی دیکھ کر امام صاحب سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں اور ورقے پلٹتے رہتے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں چلا ہوا ہے، اور نیٹ کے اوپر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے دلائل دے رہے ہیں کہ جی جائز ہے جائز ہے. یہ قرآن مجید تو آیا ہی زبانی ہے، زبانی اترا، اور زبانی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوا، اور زبانی آپ نے امت کو سکھایا، اور زبانی ہی نمازوں میں پڑھا گیا. اور پیغمبر اسلام سے لے کر اور صحابہ کے دور سے لے کر آج تک تراویح میں زبان ہی قرآن پڑھا جاتا ہے. لہذا اگر قرآن یاد نہیں ہے تو آپ تھوڑی صورتیں چھوٹی پڑھ لو، لیکن یہ نہ کرو کہ دیکھ کر یہ نئی چیز بیچ میں دین کی نہ اڑاؤ. یہ نئی چیز ہے، وسلم کے زمانے میں تو لکھا ہوا تھا ہی نہیں. کوئی اس کو ثابت کر سکتا ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا وسلم کے زمانے میں کبھی جائز ہوگا؟ جبکہ وہ کتابی شکل میں ہی نہیں تھا. یہ کتابی شکل میں تو بعد میں آیا ہے، صحابہ اکرام کے دور میں آیا، اس لیے کہ امت کمزور ہے، پوری دنیا میں امت پھیل رہی ہے، تو چلو پڑھانے والا نہ ہو تو کم از کم لکھا ہو جس سے وہ استاد سے پڑھ سکے اور ان کے لیے آسانی، جیسے کہ ہم آج کل یاد کرتے ہیں. تو حافظون، جو حافظ کا لفظ ہے وہ اسی کو دیا. جتو اعلیٰ فرمائی یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارا تم پر کہ ہمارا نبی قرآن مجید پڑھتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے، اور تم سے قرآن سنتا بھی ہے. صحابہ سے قرآن مجید سنتے تھے اور پسند فرماتے تھے، رویا کرتے تھے وسلم. ہاں تو بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھے بلایا قرآن سناؤ، تو میں نے کہا علی کا انزل، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں سناؤں؟ کہا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ اسمانی، کیا میرے رب نے میرا نام بھی لیا؟ کہا کہ ہاں تیرا نام بھی لیا تھا. تو وہ رونے لگے. میرے رب نے میرا، ہاں تیرے رب نے نام لیا، میرے رب نے نام لیا کہ ان سے قرآن سنو، بھائی سے قرآن سنو. قرآن سنا وسلم رو رہے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حافظوں کو ٹائٹل دیا، اور پھر یہ رمضان کا مہینہ اس کا موسم قرار دے دیا کہ یہ قرآن کا موسم ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے میں جبریل السلام کے ساتھ دور فرمایا. رمضان میں دور ہوتا تھا، غیر رمضان میں نہیں. رمضان جب رمضان آتے اور قرآن کا دور ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، جبریل السلام سنتے، اور جبریل السلام پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سنتے. پہلا تو یہ عمل کیا، یہ دور چلتا رہا پورے عرصے میں. اور جس سال پیغمبر السلام نے دنیا سے جانا تھا اس سال 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور فرمایا، پورے قرآن کا دور 2 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد تراویح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نے 20 رکعت نماز پڑھائی اور 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی، اور آپ نے اتنی لمبی تلاوت فرمائی، اتنی لمبی اور اتنی صورتیں آپ نے پڑھی کہ ہمیں یہ شبہ ہو جاتا تھا کہ شاید صبح نہ ہو گئی ہو. لیکن جب نکلتے تھے صبح نہیں تھی، اس وقت سحری کا وقت ابھی تک باقی ہوا کرتا تھا. تو 3 دن پیغمبر السلام نے خود تراویح 20 رکعت پڑھا کر امت کے لیے سنت موقدہ بنا دیا قیامت تک کے لیے. کیونکہ اگر روزانہ پڑھتے تو فرض ہو جاتی، اور فرض ہونا ہمارے لیے مشکل تھا. جس طرح وطر کی نماز رسول اللہ نے روزانہ پڑھی تو ہم پر واجب ہو گئی، تو آپ نے روزانہ نہیں پڑھی، 3 دن پڑھ کر بنیاد ڈال دی، اور پھر خلفائے راشدین کی ذمہ داری بن گئی. اور ان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پھر اس کو پوری مسجدوں میں جاری کر دیا. اور لوگوں نے کہا کہ اے عمر امیر المومنین، آپ نے تو مسجدوں کو آباد کر دیا. آج الحمدللہ پورے عالم میں، اب یہ دیکھیے ایک ہاسٹل میں، ایک یونیورسٹی کے ہاسٹل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیسی رونق ہوگی وہاں پر. فرشتے نازل ہو رہے ہیں، ہر وقت فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں قرآن مجید وہ تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے. تو من قام رمضان، پھر بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے فضیلت بیان کی، من قام رمضان، جو رمضان کو قیام کرتا ہے. اس قیام سے تراویح کی نماز ہے. بعض لوگ تہجد کہہ دیتے، تہجد نہیں، تہجد تو مکہ میں نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل، وہ تو مکہ شریف میں آئی ہے تہجد. تو یہ مدینہ شریف کی بات ہے، روزہ مدینے میں آیا. فرمایا من قام رمضان، مانو کہ رمضان کے قیام الگ کوئی چیز ہے. تو رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا، رمضان کا قیام تراویح کی نماز ہے. لیکن بہت سے محدثین نے اس پر جو عنوان باندھا ہے حدیثوں پر، تو تراویح کا باندھا ہے کہ باب التراویح، کہ تراویح کی نماز کیسے پڑھی جائے گی رمضان کے اندر. تہجد تو انسان پورے سال پڑھتا ہے، رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے اس کو. شب آخر میں اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو جلدی سے 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، تو کم از کم رمضان میں تو تہجد والا تہجد گزار کہلائے.
بغیر رمضان میں تو نہیں اٹھ سکتا، تو رمضان میں تو ٹکر کھانے کے لیے، روٹی کے لیے اٹھنا ہی ہے نا، اور یہ اٹھنا بھی بڑی فضیلت کی طریقہ ہے، اتنی بہت فضیلت ہے۔ تساحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس میں اللہ نے برکت رکھی، تو تھوڑا بہت کھا لے، اگر پیٹ بھرا ہوا تو کچھ نہ کچھ کھا لے، پانی پی لے، کجی کھا لے، کھجور کھا لے۔ تو من قام رمضان، الگ سے بیان فرمایا کہ جو رمضان کا قیام کرتا ہے، یہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، جو قرآن مجید پڑھتا ہے، تو کیا اعزاز ملتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پورے سال بھر کے گناہ اس تراویح کے عمل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دن کو روزہ معاف کرا رہا ہے، رات کو تراویح اور قرآن معاف کرا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن دو سفارشی بن کے آئیں گے، روزہ بھی، قرآن بھی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کیوں سفارشی بن کے آیا، کیا کہے گا؟ روزہ کیا کہے گا؟ اللہ میں نے بھوکا پیاسا رکھا ہے، لہذا ہم میں سفارش قبول کرے۔ قرآن کہے گا میں نے رات کو جگائے رکھا، کیونکہ دیکھو ہم کتنی دیر تک پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز تو پڑھنی ہوتی تو کب سے ختم ہو جاتی ہے، 8 بجے، 8:15 خرف فارغ، اور یہاں 10 بجے فارغ ہو رہے ہیں، 10:30 اور لمبی 11 بجے تک چل رہا ہے۔ تو معلوم کہ یہ جو قرآن مجید سفارش کی بن کر آ رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رات کو رمضان میں قرآن پڑھا جائے گا، اور وہ تراویح میں پڑھا جائے گا، من قام رمضان۔ اگر تہجد ہوتا 2 رکعت 4 رکعت، اس میں تو قرآن نہیں پورا ہوتا، قرآن تو 20 رکعت میں پورا ہوتا ہے، قرآن پورا نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو بہت لمبی رکعتیں ہو جائیں گی، مقتدی اٹھا کر کے نیچے گر جائیں گے۔ اگر 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھیں گے یا 4 میں، تو مقتدیوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے 20 رکعت رکھ دی، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ نے طبی طور پر بھی عجیب بات ہے، روزے میں طبی بھی عجیب نفع ہے۔ اب لازمی بات ہے، دن بھر کے بھوکے ہو کر مغرب کے ٹائم میں جب کھانا کھاتے ہیں اور خوب ٹھونستے ہیں، برکت سمجھ کر خوب کھاتے ہیں، اگر تراویح کی نماز نہ ہوتی تو سارے بیمار ہوئے ہوتے ہیں، تراویح ختم ہوتی پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ عجیب ہے، طبی بھی عجیب نفع ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کا قیام تراویح کی نماز ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو یہ قرآن مجید تراویح میں پڑھنا، اور یاد رکھو تراویح میں جب انسان نماز میں قرآن پڑھتا ہے، ویسے تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے 10 نیکی ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا تو کیوں ملے؟ تو رسول اللہ نے مثال دی الف لام میم سے، کہ دیکھو الف لام میم جو ہے، یہ بخاری میں آتا ہے کہ الف لام میم جو ہے، یہ 1 حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، تو لہٰذا اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پروفیسر صاحب سے کہا تھا، جس نے کہا تھا جی یہ رٹا لگانے کا کیا فائدہ ہے، ثواب تو تب ملے گا جب سمجھ میں آئے۔ انہوں نے فرمایا یہ الف لام میم آپ سمجھا دیں اس کا معنی کیا ہے۔ رسول اللہ تو کہتے اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، تو سمجھ کر ملیں گی، تو پھر اس کا معنی آپ کر دو، کیا معنی ہے؟ حروف مقطعات کا معنی کو کر سکتا ہے؟ بولو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وہ ایسی آیت جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ رسول جانتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، اتنا کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ جب الف لام میم کا ترجمہ اور تفسیر آتی ہے تو پتہ کیا کہتا ہے مفسر؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں تمہارے پڑھنے پر تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ حالانکہ آپ کو سمجھ میں تو نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے الفاظ پر الگ ملتا ہے، معنی پر الگ ملتا ہے، عمل پر الگ ملتا ہے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ عام کتاب میں جب، اس لیے اس کے حروف کی حفاظت کی گئی کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف مقطعات کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ کی حفاظت کیوں کی جا رہی؟ اس لیے کہ الفاظ پر بھی ثواب مل رہا ہے، الفاظ پر بھی اجر مل رہا ہے، اس لیے الفاظ کی بات کرو، اور جب معنی جان لو گے تو اور زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسئلہ جان لیتا ہے 100 رکعت کا، 200 رکعت کا، 1000 رکعت تک کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ تو عام تلاوت ہے، آپ عام تلاوت کریں تو اس میں 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی، لیکن جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے
تو پھر ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، یہ لکھا ہے۔ تو امام جو تراویح میں قرآن سناتا ہے وہ ہر حرف پر 100 نیکیاں لیتا ہے، اور جتنی امام کو نیکیاں ملتی اتنی مقتدی کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ سب بھی پڑھو، وہاں جا کر پڑھو، تراویح کی نماز پڑھو، اکیلے نماز سے جماعت سے پڑھو، بلکہ وتر کی نماز پورے سال میں اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن اس تراویح کی برکت سے، رمضان کی برکت سے وہ بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شب آخر میں پڑھنا افضل ہے یا تراویح کے ساتھ؟ تو میں نے کہا بھائی کوئی مکہ شریف جائے تو وہ یہ پوچھے کہ طواف کروں یا میں نماز پڑھوں، تو اسے کون مشورہ دے؟ کیا مشورہ دو گے؟ بھائی طواف کر، نمازیں تو گھر میں بھی تو پڑھ لے گا، طواف کریے یہی ملے گا۔ بھائی جماعت سے جو وطر ہیں وہ آپ کو رمضان میں ملیں گے، غیر رمضان میں نہیں ملیں گے۔ لہٰذا جب یہ رمضان میں ہیں تو پھر اس کو رمضان میں پڑھو، باقی تم شب آخر میں پڑھنے کی جو سنت ہے وہ باقی سال میں پوری کر لینا، لیکن یہاں تم جماعت سے پڑھنا افضل ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، ہمارا محبوب تلاوت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عملی طور پہ، یہ تو قول سے فرمایا من قام رمضان، ایک قول ہے کہ تراویح کی نماز پڑھو، اور عملی طور پر آپ نے دور خود بھی فرمایا، اور پھر 3 دن تراویح کی نماز آپ نے پڑھی۔ اس لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید کا، اور رمضان مبارک کے مہینے میں اگر قرآن مجید نہ پڑھا جائے تو پھر یہ تجربہ ہے کہ اس کی قرآن سے دوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ اس لیے قرآن کے حقوق میں لکھا ہے کہ ایک قرآن مجید رمضان میں تلاوت کرنا اور ایک 11 مہینوں میں تلاوت، دونوں برابر ہیں، حق ادا ہو جاتا ہے۔ اگر 2 قرآن اگر سال میں کو پڑھ لے، ایک رمضان میں اور ایک غیر رمضان میں، یعنی رمضان 1 مہینے میں پورا اور 11 مہینوں میں پورا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سیزن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا ہے۔ جب اس مبارک مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو پھر اس نزول کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا، جس میں پیغمبر السلام نے تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی، جس میں خلفائے راشدین نے جو ہے نا اس سنت کی بنیاد ڈال دی اور قیامت تک کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اگر اس مہینے میں بھی قرآن مجید کا ہمارا تعلق نہ ہو تو پھر تعلق کب پیدا ہوگا؟ بتاؤ۔ موسمی پھل آئے اور انسان کھائے نہیں، اور غیر موسم میں اس کی تمنا کرے، ان کا بھائی کہاں ملے گا؟ موسمی پھل جب تھا تو ہر جگہ ملتا تھا، کنوں کے زمانے میں کنوں ملتا تھا، کنوں کیوں نہیں کھایا؟ آم کے زمانے میں آم ملتا تھا، آم کیوں نہیں کھایا؟ کیلے کے زمانے میں کیلا ملتا تھا، کیلا کیوں نہیں کھایا؟ اب تو کہتے ہیں یہ بہت مہنگے یا بڑے مشکل ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو جب مفت تھا اس وقت کیوں نہیں کیا؟ یہ تو قرآن مجید کے مفت لینے کا زمانہ ہے۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو، مفت میں اجر قرآن کا ملے گا، تراویح پڑھو گے تو تمہیں ملے گا یا نہیں؟ مفتی کو بھی میں نے بتایا، جتنا اس کو مل رہا ہے اتنا تمہیں مل رہا ہے، اسی پیچھے آپ ہیں۔ اس لیے بہرحال بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے نوجوانوں نے، اور وہ بھی یونیورسٹی کے ماحول میں، الحمدللہ یہ مدارس کا فیضان ہے، ورنہ یونیورسٹی کے ماحول میں تو کیا کیا خبریں آتی ہیں۔ یونیورسٹی کے ماحول میں الحمدللہ ایک نہیں بہت جگہوں پر جہاں یونیورسٹی حافظ قرآن بچے ہیں، مدرسوں سے پڑھیں، اللہ نے انہیں پختگی رکھی اور وہاں پر قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ہمارے یہاں سے ایک بچہ پڑھ کے گیا اور ڈاکٹر بننے کے لیے چین چلا گیا۔ اس رمضان کے زمانے میں ہمارا یہاں سے کوئی منسٹر گیا تو اس کے منسٹر نے کہا چین کے، یہاں ایک بچہ ہے تمہارے پاکستان سے آیا ہے، وہ آپ کی مذہبی کتاب زبانی پڑھتا ہے، اور ہمیں بڑی حیرت ہوتی، بڑی لمبی کتاب ہے اور کتنی دیر رات پڑھتے رہتے ہیں اور لوگ بچے اس کے پیچھے دوسرے سنتے ہیں۔ اب اسی وزیر صاحب کو تو پتہ تھا کہ وہ تراویح کی نماز پڑھاتا ہوگا کوئی، تو اس نے کہا کہ بھائی ہماری ملاقات کراؤ۔ تو جب وہ تراویح شروع ہوئی تو وزیر صاحب گئے، دونوں وزیر گئے تو دیکھا وہ بچہ قرآن مجید جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا تھا، پیچھے بھی ڈاکٹر تھے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ فٹافٹ جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ جس طرح بخاری والے حدثنا کرتے ہیں یا قرا کرتے ہیں، قرانا وہ گئے، وہ جناب بڑے حیران ہوئے، تو وہ کہا کہ نہیں بھائی ہمارے ہاں تو اسی طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ بچے جو حافظ ہوتے ہیں دنیا میں کسی جگہ بھی ہوں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ کیا یونیورسٹی ہے، کیا یورپ ہے، کیا چین ہے، کیا بر و بحر ہے، اگر حافظ قرآن ہے تو اس کو رمضان میں ایک ہی فکر ہے، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لے، جہاں بھی جا۔ بڑا حیران، انہوں نے کہا ہم
اس کی جو نا 1 سال کی جو فیس ہے، حالانکہ 7 لاکھ تھی اس زمانے میں، جو نا 1 سال کی فیس، انہوں نے کہا ہم یہ فیس معاف کرتے ہیں، ہماری طرف سے جو نا یہ فیس گورنمنٹ دے گی بھی، یہ پورا تمہاری مذہبی کتاب زبانی سنا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ جوان لوگ کھانے پینے اور دوڑنے بھاگنے کے شوقین ہیں، اور یہ یہاں پر حال کے اندر پابند ہو کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ میں شاباش دیتا ہوں ان بچوں کو، اور ان کے ساتھ جو لگے ہوئے بچوں کو، ان کے والدین کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی ایسے ماحول سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو قرآن مجید کی نعمت ہے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ قرآن محافظ ہے، آپ محافظ نہیں ہے قرآن کے، قرآن تمہارا محافظ ہے، کیونکہ سینے میں قرآن ہے نا، تو فرشتوں کا پہرا رہتا ہے۔ اس لیے کہ قیمتی مال گورنمنٹ کا دستاویزی چیز آپ کے سینے میں ہے، تو فرشتے ساتھ رہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ جب فرشتے ساتھ رہیں گے تو پھر اللہ تللہ کیسے کرے گا وہ؟ الحمدللہ یونیورسٹیوں میں بہت الٹی خبریں آتی ہیں، لیکن جو بچے حافظ ہوتے ہیں یا مدرسوں سے ہو کر جاتے ہیں، الحمدللہ ایسی کوئی خبر کسی بار نہیں سنی کہ وہ آفت جی سے نے کر دیا، آفت جی نے کر دیا۔ سب وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اونچے سکولوں سے اور اونچے کالجوں سے پڑھ کر آتے ہیں، اور ان نے علماء کی صحبت نہیں اٹھائی ہوتی، علماء سے دور ہوتے ہیں، وہاں جا کر بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کی اپنی زندگیاں بھی خراب کرتے ہیں اور والدین کا پیسہ بھی خراب کرتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا فنون حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، پھر چاہے جہاں بھیج دو، پھر پرواہ نہیں ہے، خود قرآن ان کی حفاظت کرے گا، وہ قرآن کے محافظ ہوں گے، قرآن ان کا محافظ ہوگا، ایک دوسرے کی حفاظت، اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں تو اس کی پھر گناہ سے اور برائی سے ایسی حفاظت کرتے ہیں جس طرح تم اپنے بیمار کی پانی سے حفاظت کرتے ہو، اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نگرانی رہتی ہے، اللہ خود ان کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں بھائی فاخر صاحب اور ان کے گھر والوں کو اور ان تمام مسجد قاری کو اور دوسرے جو بیٹا محمد احمد عاصم ہے ان کے والدین وغیرہ کو اور ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی طرف سے جتنے یہاں پر ہم الحمدللہ 40 50 60 ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب اور خواتین بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔